بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس سے افضل کوئی اور شے ہوتی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پارہ جگر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو وہی شے عطا فرماتے۔ روایات میں ہے کہ یہ تسبیح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عزیز بیٹی فاطمۃ الزہرا کو تعلیم فرمائی، اور اس کے بعد جناب سیدہ ہمیشہ ان اذکار کی ادائیگی میں کوشاں رہتی، اسی لیے یہ تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا کے نام کے حوالے سے مشہور ہو گئی۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں دائم الاسلام سے ایک روایت بیان کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، عجم کے کسی بادشاہ نے چند ایک کنیزیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں، اور میں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ آپ رسول خدا کی خدمت میں جائیں اور ایک کنیز طلب کریں جو گھریلو کام کاج میں آپ کی معاونت کیا کرے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں اس وقت تشریف لے گئیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند افراد کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ فراغت کے بعد جب حضرت کو سیدہ کے آنے کی اور پھر حاجت بیان کیے بغیر واپس جانے کی خبر ملی تو آپ سیدہ کی طرف تشریف لے گئے اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ سے پوچھا، اے فاطمہ، کل آپ میرے پاس آئی تھیں، بتائیے کس کام کے سلسلہ میں آنا ہوا تھا؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حیا و شرم کے مارے کوئی بات نہ کی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ اگر صورتحال سے آگاہ نہ کیا گیا تو آپ تشریف لے جائیں گے اور ہماری حاجت پوری نہ ہو سکے گی، چنانچہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو خبر دیتا ہوں، فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مشق کے ذریعے اتنا پانی کھینچا ہے کہ ان کے سینہ پر مشق کے بند کے نشان نمایاں نظر آنے لگے ہیں، اور گھر میں صفائی کی خاطر اتنا جھاڑو دیا ہے کہ ان کا لباس گرد آلود ہو گیا ہے، اور کھانا پکانے میں اتنی آگ جلاتی ہیں کہ ان کے لباس کا رنگ دھوئیں سے متغیر ہو گیا ہے، اور اس قدر چکی چلائی ہے کہ ہاتھوں پر چھالے نکل آئے ہیں۔ میں نے ہی ان سے کہا ہے کہ آپ کے پاس جائیں تاکہ گھریلو کام کاج کے لیے ایک کنیز کی درخواست کریں، اور یہ کام بیجا نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری بات سننے کے بعد فرمایا، اے فاطمہ، میں تمہیں ایک ایسی شے عطا کرتا ہوں جو کنیز اور تمام دنیا کی اشیاء سے بہتر ہے۔ پس نماز کے بعد 34 دفعہ اللہ اکبر کہو، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ سبحان اللہ کہو، اور آخر میں لا الہ الا اللہ کہہ کر ختم کرو۔ یہ شے تمہارے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ پس حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھا کرتی تھیں، اور یہ تسبیح ان کے نام کے ساتھ منسوب ہو گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزانہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمۃ الزہرا کا پڑھنا میرے نزدیک ان 1000 رکعات سے افضل ہے جو بغیر تسبیح کے پڑھی جائیں، اور جو شخص حضرت فاطمۃ الزہرا کی تسبیح کو واجب نماز کے بعد اس حال میں ادا کرے کہ اس کے پاؤں حالت تشہد میں ہوں تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہے۔
ویڈیو پسند آنے پر سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔